بلال ایک غریب نوجوان تھا جس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا جہاں اس کے والدین اور بہن بھائی رہتے تھے، لیکن بلال کو شہر میں روزگار کی تلاش میں آنا پڑا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی مالی مدد کر سکے۔ قسمت نے اسے شہر کے کنارے ایک پرانی پوسٹ آفس میں نوکری دلوائی۔ اس دفتر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک بہت ہی سنسان علاقے میں واقع تھا، بالکل قبرستان کے برابر۔ یہ پوسٹ آفس عام دفاتر جیسا نہیں تھا۔ یہاں نہ تو زیادہ عملہ تھا اور نہ ہی لوگوں کی آمد و رفت۔ بلال واحد ملازم تھا جو یہاں کام کرتا تھا اور دن رات یہیں رہتا۔ غریب ہونے کی وجہ سے بلال کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ شہر میں کہیں کمرہ کرائے پر لے سکے، اس لیے اس نے دفتر کے ایک کونے میں اپنا سامان رکھا اور وہیں سونے لگا۔ دفتر کی تنہائی اور قبرستان کی غربت کی وجہ سے بلال کو شروع میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن مالی تنگ دستی اور گھر والوں کی ضروریات نے اسے یہ خوف بھلا دیا۔ رات کو قبرستان سے آنے والی سرگوشیاں اور دروازے پر غیر معمولی دستک، یہ سب بلال کے روزمرہ کا حصہ بن چکے تھے۔ چند ہفتے پہلے بلال نے خاموشی سے گزار دیے۔ وہ خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ سب وہم ہے، لیکن ایک رات جب دفتر میں وہ اپنے کاغذات ترتیب دے رہا تھا تو کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ قبرستان کی سمت سے ایک پراسرار سایہ نمودار ہوا جو دھیرے دھیرے بلال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بلال کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس سائے نے بلال کو گہری آواز میں مخاطب کیا، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، یہ جگہ ہمارے لیے ہے، یہاں رہنا تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ بلال کی حالت غیر ہو گئی، لیکن وہ مجبور تھا۔ گھر والے گاؤں میں بھوکے بیٹھے تھے اور اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نوکری چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا کیونکہ یہی نوکری اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ ہر رات اس پراسرار سائے کی موجودگی بڑھتی رہی۔ کبھی دفتر کی کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی، کبھی دروازے پر زوردار دستک ہوتی، لیکن جب بلال باہر دیکھتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی اس کے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کی سرد گرفت محسوس ہوتی اور کبھی اسے قبرستان سے عجیب سی چیخیں سنائی دیتی۔ ایک رات جب بلال تھک کر سونے کے لیے لیٹا تو اچانک اس کے جسم میں ایک غیر معمولی درد اٹھا، اس کی کھال جیسے کوئی نوچ رہا ہو۔ بلال نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے وہی خوفناک جن کھڑا تھا جو اسے پہلی رات دکھائی دیا تھا۔ تمہیں تنبیہ دی گئی تھی، جن نے غصے میں کہا۔ بلال نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، میں مجبور ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جن نے غصے سے قہقہ لگایا اور بلال کی طرف بڑھا۔ اس کے لمبے ناخن بلال کے جسم میں پیوست ہوتے گئے۔ وہ درد سے چیخنے لگا، لیکن قبرستان کی خاموشی میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ جب جن غائب ہوا، بلال کا جسم بے جان ہو چکا تھا اور اس کے جسم پر نوچے ہوئے گوشت کے نشان تھے۔ اگلے دن جب پوسٹ آفس کھولا گیا، بلال کا بے جان جسم ملا۔ اس کی موت نے اس پوسٹ آفس کو ایک خوفناک داستان میں بدل دیا اور وہاں کبھی کسی نے پھر کام کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اب وہ پوسٹ آفس اور اس کے برابر والا قبرستان ہمیشہ کے لیے جنات کی حکومت میں تھا۔ بلال کی موت کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ بلال کی موت کوئی معمولی حادثہ نہیں تھی، بلکہ یہ جنات کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ قبرستان اور پوسٹ آفس کے آس پاس کا علاقہ سنسان ہو گیا تھا، کسی میں ہمت نہ تھی وہاں جانے کی۔ اسی دوران علاقے کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں اور اس کے لیے ایک روحانی مددگار کی ضرورت تھی۔ تبھی علاقے کے لوگ پیر قاسم شاہ کے پاس پہنچے، جو اپنے وقت کے جید عالم اور جنات کے معاملات میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ انہیں جب بلال کی موت اور قبرستان کے حالات کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ پیر قاسم شاہ کے ساتھ ان کے کچھ مرید بھی تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ پیر صاحب کے وہاں پہنچتے ہی فضا میں عجیب سی بوجھل پن آ گیا۔ قبرستان کے درخت ساکت ہو گئے، جیسے سب کچھ پیر صاحب کی آمد کا منتظر ہو۔ جیسے ہی پیر صاحب نے قدم آگے بڑھایا، قبرستان کی طرف سے ایک شدید سرد ہوا کا جھونکا آیا جس میں خوف کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ یہ واضح تھا کہ جنات پیر صاحب کی موجودگی سے خوش نہیں تھے۔ پیر قاسم شاہ نے قبرستان کے دروازے پر
کھڑے ہو کر دعا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی، قبرستان کے اندر ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جنات کے چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ ایسا لگا جیسے وہ اس تلاوت کی طاقت سے تڑپ رہے ہوں۔ پیر صاحب نے اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھایا اور قبرستان میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایک بڑا سیاہ سایہ ان کے سامنے آ گیا۔ یہ جنات کا سردار تھا، جس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، سردار نے غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ یہ ہماری سلطنت ہے اور تم یہاں زیادہ دیر نہیں رکو گے۔ پیر صاحب نے بغیر خوف کے جواب دیا، اللہ کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں اور تمہاری شیطانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ جنات کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور ایک کے بعد ایک جن پیر صاحب پر حملہ کرنے لگا۔ پیر قاسم شاہ نے قرآن کی آیات کا ورد کرتے ہوئے ان جنات کا مقابلہ شروع کیا۔ ان کے الفاظ ایسے تھے جیسے آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ جنات کو شدید نقصان پہنچنے لگا اور کئی جن زمین پر گرتے ہی راکھ میں بدل گئے۔ لیکن یہ لڑائی آسان نہ تھی۔ جنات کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ بار بار پیر صاحب پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ایک لمحے میں ایک بڑا جن پیر صاحب پر جھپٹا اور اپنے نوکیلے ناخن ان کے کندھے میں گاڑ دیے۔ پیر صاحب زخمی ہو گئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی آنکھوں میں عزم اور حوصلہ تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود پیر صاحب نے اپنی دعا اور تلاوت جاری رکھی اور ہر حملہ آور جن کو پسپا کرتے رہے۔ یہ لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ پیر صاحب کے مرید بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر جنات کے سردار نے دیکھا کہ وہ پیر قاسم شاہ کی روحانی طاقت کے آگے بے بس ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک آخری خوفناک چیخ ماری اور قبرستان کے باقی جنات کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ جنات کی چیخیں قبرستان کے کونے کونے میں گونجنے لگیں۔ پیر صاحب نے اپنے زخمی کندھے کو پکڑتے ہوئے آخری آیت کی تلاوت کی اور جیسے ہی وہ ختم ہوئی، قبرستان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پیر قاسم شاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے مریدوں کی مدد سے قبرستان کے دروازے سے باہر آئے۔ ان کا چہرہ زخموں کے باوجود پرسکون تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے یہ جگہ اب جنات سے آزاد ہے۔ بلال کی موت کا بدلہ لے لیا گیا اور اس کی روح کو سکون مل چکا ہے۔ اس دن کے بعد اس قبرستان اور پوسٹ آفس میں پھر کبھی جنات کا سایہ نہیں آیا۔ پھر پیر صاحب کی بہادری اور روحانی طاقت کی داستانیں لوگ سناتے تھے، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بلال کی روح کا بدلہ لیا اور جنات کی خوفناک حکومت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔